لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان المتلازمان على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. أما بعد، وقال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں کو پیدا فرمایا، اس نے دنیا میں بھیجا. جب پوچھا گیا اصحاب رسول کے ذریعے یا کسی بھی بافہم عاقل جب وہ پوچھتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، تو رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم کو عبادت کے لیے بھیجا، اور عبادت کرنے کے لیے جو طریقہ کار بتائے گئے ہیں، جن میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، جو پرسکرائبڈ ورشپ ہیں، پرسکرائبڈ عبادہ ہیں، اس کے طریقے بتا دیے. اور جن چیزوں کی تفسیر آئی ہے اس پہ تو کوئی سوال نہیں ہے، اس پہ سوال کرے تو پھر دین سے باہر چلے آتا. جو چیز قرآن میں واضح طور پر آ جائے کہ اس کام کو ایسے کرنا ہے تو ویسے کرنا ہے، اس کو چیلنج کرنے کا سوال نہیں ہے. لیکن پھر قرآن پاک میں بعض ایسی باتیں بھی ملتی ہیں جہاں پہ رب تعالیٰ حکم دیتا ہے یا رسول پاک کے ذریعے ہمیں بعض باتوں کے احکامات ملتے ہیں اور طریقہ کار اوپن چھوڑ دیا، اس کے ڈیٹیلز اوپن چھوڑ دیا. کہا کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو، عبادت کرو، اچھا کام کرو، کیسا کرو، وہ ساری قرآن کی تعلیم اور سنت رسول کو دیکھ کر علماء نے اس کے چند موتیاں چن کے آپ کو بتا دیے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم جب شب معراج یا شب برات یا شب قدر یا جتنی بھی اور بڑی راتیں ہیں اس میں جمع ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اگرچہ کہ اس میں عبادت کرنے کا من و عن طریقہ نہیں بتایا گیا، یہ ضرور بتایا گیا کہ یہ بڑی اہم راتیں ہیں، یہ بڑی زوردار راتیں ہیں، یہ بڑی کام والی راتیں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ اس کی رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. شب برات کے بارے میں رسول پاک نے فرماتے ہیں. اگرچہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن جو علم جاننے والے ہیں، حدیث کا علم رکھنے والے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ضعیف بھی ہے تو اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی دو اہم کانسیپٹس ہیں. ایک کانسیپٹ تو یہ کہ بھائی ضعیف اور فیبریکیٹڈ میں فرق ہے، ان دونوں میں اختلاط نہ کر دیں، ان دونوں کو مکس نہ کر دیں. ضعیف حدیث پھر بھی حدیث ہے، فیبریکیٹڈ وہ جھوٹ. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو جب رسول پاک سے کوئی بات ملتی ہے اگرچہ کہ وہ ضعیف ہے، لیکن بتایا گیا کہ ضعیف احادیث بھی فضائل اعمال میں وہ کارآمد ہے. تو اچھی باتیں، اچھے کام، اچھے کردار، اچھے اخلاق، اچھی باتیں اگر ملتی ہیں، اگر وہ ضعیف حدیث سے ملتی ہیں تب بھی اس کو لے لیں گے. یہ صرف نان انڈرسٹینڈنگ گروپ جو ہے نا ان کے لیے مسئلہ ہے، ورنہ صدیوں سے جو حضرات، جو علماء، جو ائمہ وہ چلے آ رہے ہیں، ان کا یہی سمجھنا اور سمجھانا تھا کہ یہ بات رسول پاک کی زبان مبارک پر پہنچتی ہے. آج 1400 ایئرس کے اوپر ہم ہیں، اگر کوئی حدیث اگر ضعیف ہے تو ضعیف حدیث بھی رسول پاک تک پہنچتی ہے. اب اس میں کمزوری کبھی چین میں آتی ہے، کبھی راوی میں آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو کیٹیگرائز ایسے کر دیا. ہاں یہ اور بات ہے کہ ضعیف حدیث کو ہم فرائض میں استعمال نہیں کریں گے، روزوں کے مسائل میں استعمال نہیں کریں گے.
ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ضعیف حدیث ملتی ہے اس میں نماز پڑھنے کا ایک الگ طریقہ بتایا گیا، اس کو چھوڑ کر ان روایت کو لیں گے جو متواتر ہیں، جو کنسسٹنٹ ہے، کنٹینیوس ہے اور ملٹیپل سورسز سے آئی ہیں، جو زیادہ اسٹرینتھ جس میں زیادہ ہے، جس کی سند مضبوط ہے، جس کا راوی سب راوی ثقہ ہیں، مضبوط ہیں. لیکن ضعیف پھر بھی حدیث ہے، موضوع یہ جھوٹ ہے. تو ملٹیپل جب ضعیف احادیث مل جائیں تب بھی وہ حسن تک پہنچ جاتی ہے، ایکسیپٹیبل کیٹیگری تک پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے. آج کی مبارک رات کے بارے میں ضعیف نہیں صحیح احادیث ملتے ہیں کہ یہ بڑی مبارک رات ہے. میں تو ضعیف کی بات کر رہا تھا نا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ صحیح روایتیں ملتی ہیں اور آپ نے سینکڑوں بار سنی ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وعدہ بھی ہے کہ تناول طعام بھی کرنا ہے. بعض حضرات یہاں پہ ماشاءاللہ روزہ رہ کے بھی آئے ہیں اور مختصر افطار کر کے آئے ہیں، تو آپ کے صبر کا امتحان مجھے نہیں لینا ہے، اور کیونکہ آج کی رات کا فوکس زیادہ عبادت میں ہے. لیکن علماء کا یہ ائمہ کا اور صوفیہ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ مبارک راتوں میں، بڑی راتوں میں، جہاں مشکل سے ایسے پیارے پیارے چہرے ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، اور جب جمع ہو جاتے ہیں تو یہ موقع گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے. کس بات کے لیے؟ کہ آپ تک چند اہم پیاری پیاری اچھی اچھی باتیں پہنچا دیں. آپ آئے، ذکر میں بیٹھے، ذکر میں آپ کو تھوڑا سا مختصر بیان کیا گیا، ذکر کی اہمیت، ذکر کے فضائل، طریقہ اور اس کے معنی آپ کو بتائے گئے. تو یہ چند موتی ہیں جو آپ لے جائیں، اور امید ہے کہ یہ بات سننے کے بعد آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں روزانہ ذکر کو شامل کر دیں گے. اگرچہ اس طریقے سے نہیں تو جس طریقے سے بھی آتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. کوئی فارمولا نہیں ہے، ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. رات بڑی ہے، عبادت کرنا ہے. کیسے کرنا ہے آپ کی مرضی. ہم نے 6 رکعت نفل پڑھے، ہم نے یاسین شریف کی تلاوت کی، ہم نے دعائے نصف شعبان پڑھا ہے. کوئی پوچھے یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت؟ میں کہوں قرآن سے، حدیث سے یہ ضرور ملتا ہے کہ آج کی رات بڑی ہے. کیسے کرنا ہے اللہ اس کے رسول نے جانتے ہوئے اس کو اوپن چھوڑ دیا ہے. تو جب کوئی بندہ آ کے پوچھتا ہے اپنے بزرگ سے، کسی عالم سے، کسی شیخ سے، کسی پیر سے، دیہاتی ہے، جاہل ہے، بے پڑھا لکھا ہے، دین سے دور ہے، علم سے دور ہے، وہ کیا کرے؟ قرآن میں رسول پاک فرما رہے ہیں بڑی رات ہے، تو کیا کرے؟ وہ نفل نماز پڑھے، وہ یاسین شریف پڑھے، وہ ساری قرآن کی تلاوت کرے، وہ صدقہ خیرات کرے، وہ لوگوں سے اچھے بول کرے، وہ کسی کو کھانا کھلائے. یہ ساری نیک باتیں ہیں، یہ ساری عبادت کی باتیں ہیں. ان سارے اعمال کاموں میں ثواب ہے. تو پھر یہ کیوں کہ آپ یہ 6 رکعت ہی پڑھتے ہیں اور 3 یاسین ہی پڑھتے ہیں؟ تو میں آپ سے عرض کروں بھائی تو یہ نہیں کچھ اور پڑھ لیں. یاسین نے سورہ دخان پڑھ لے، سورہ دخان نے سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورہ فاتحہ نے سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لے، سورہ اخلاص نے کچھ اور پڑھ لے. قرآن نہیں تو نفل نماز پڑھ لے، نفل نماز نہیں تو زندگی کی بیتی ہوئی جو نمازیں چھوٹ گئی ہے قضائے عمری پڑھ لے. عبادت تو کر، آج کی رات کو ضائع نہ کر. تو جب بزرگوں سے پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے ان راتوں کو، تو کسی نے جس کے حالوں کو دیکھ کر ایک متعین بات بتا دی کہ دیکھو بھائی ان کے حال سے وہ واقف ہیں، اور دیکھا کہ اجتماعی ثواب، مجموعی ثواب کس میں ملتا ہے کہ تھوڑا کام کریں زیادہ فائدہ ہو جائے. آج دنیا کی تجارت میں نہیں دیکھتے کیا تھوڑی سی محنت میں زیادہ کام، 1 گھنٹے کے کام میں 4 گھنٹے کا پیسہ. کیا یہ ہر تاجر کی سوچ نہیں ہوتی ہے؟ تھوڑے سے مال میں بڑا فائدہ. تو یہی کون سے دین میں لے کے آؤں. اگر ایک بندہ جو دین سے دور ہے، عمل سے دور ہے، آج بڑی رات ہے، اس کے دل میں اہتمام آ گیا اور اس کو اپرچونٹی جاننا ہے، تو تھوڑے سے لمحے میں اس کا زیادہ فائدہ ہو جائے تاکہ اس کے ذریعے وہ راغب ہو جائے اللہ اس کے رسول کے ذکر میں، ہمیشہ یہ مزہ، یہ چسکا اس کو لگ جائے. تو کہا تو ایک کام کر، یاسین شریف کے بارے میں بڑے فضائل آئے ہیں. رسول پاک نے فرمایا کہ جو بھی یاسین شریف کی تلاوت کرے گا جس نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیت پوری فرمائے گا. سبحان اللہ. تو بزرگوں نے کہا ایک نہیں 3 بار یاسین شریف پڑھ لے، ایک درازی عمر کے لیے، ایک کشادگی رزق کے لیے، ایک حفاظت بلائیوں سے، بیماریوں سے. چلو زندگی کے سارے پہلو کور ہو گئے. نہیں کرنا مت کر بھائی، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اگر یہ نہیں کرنا نہ کرو.
اگر کوئی یہ کہے کہ تمہیں یاسین پڑھنا فرض ہے، نہیں پڑھو گے تو تمہیں گناہ ملے گا یا رات کا ثواب نہیں ملے گا، تو وہ جھوٹا ہے، وہ بدعتی ہے۔ اگر کوئی اس کو فرض مان کے بتا یا کرے تو بات پہنچتی ہے بدعت تک، اور اگر اس کو کوئی نفل اور مستحب جانے، مستحب کے معنی وہ عمل ہے جو ائمہ کرام علماء اسلام نے جس کو اچھا اور حسن عمل جانا، جس کے کرنے پر ثواب ہے، جس کے نہیں کرنے پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی سوال نہیں، کرے تو ثواب ہے۔ آج ہم جمع ہوئے ہیں تو کیا ہم ریڈیو پہ یا جو یوٹیوب پہ گانے دیکھیں یا ہم اللہ اس کے رسول کی بات کریں؟ ہم عبادت کریں یا ذکر کریں؟ ذکر کریں، اللہ کے رسول کا ذکر کریں، نعت حبیب پاک پڑھیں، قرآن پڑھیں، یا کچھ اور کام کریں؟ تو اس کا جواب یکساں ہوگا کہ نہیں، اللہ کی عبادت کے کام کریں گے۔ تو یہ بات صحیح ہوگی نا؟ تو آج کی رات بڑی، آج کی رات میں عبادت کرنا، اور عبادت کی کرائٹیریا رسول پاک نے اوپن کر دیا، تو جیسا چاہے کرو، جس میں تم کو فائدہ ہو پہنچو، جس پہ تمہارا دل نرم ہو وہ کرو، جس پہ تمہیں خشوع و خضوع ملے وہ کرو، جس پہ تمہارا لو لگے وہ کرو، جس پہ تمہیں اللہ کی یاد زیادہ آئے وہ کرو، جس پہ تمہیں یہ توفیق ملے کہ تم اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرو تو وہ کام کرو۔ ایسا کام کرو جو تمہیں قرب الہی عطا فرمائے، ایسا کام کرو جس میں تمہارے لیے بقیہ زندگی میں وہ اعمال ایک عادتاً بن جائے، اللہ کے ذکر میں محو ہو جاؤ، اللہ کی یاد میں محو ہو جاؤ، اللہ کے کلام پڑھتے رہو، اللہ کے کلام پڑھنے کا ذوق تم میں آ جائے۔ یہی باتیں ہیں۔ بڑی رات، یہ اجتماعی دعائیں، اجتماعی عبادتیں، ان کا منشا صرف عبادت کرنا نہیں ہے، یہاں سے جانے کے بعد روزانہ اس پر تواتر کروانا ہے۔ یہ علماء کا، یہ بزرگوں کا، یہ صوفیاء کا، یہ شیوخ کا طریقہ ہے کہ وہ ایک وقت نہیں، ہمیشہ کے لیے تمہاری اصلاح کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ اور جہاں پر ممانعت نہیں ہے وہاں پر تم کیوں منع کرواتے ہو بھائی؟ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، لیکن یہ قاعدہ کہاں سے آیا کہ کوئی پرٹیکولر عمل، کوئی پرٹیکولر ڈیڈ اگر رسول اللہ کے اصحاب نے نہیں کیا آپ پر وہ حرام ہے؟ علماء کے پاس ایسا قاعدہ نہیں ہے، آپ کے پاس ہے تو بتائیں۔ کوئی ایسا قاعدہ ملتا ہے اسلام شرعن کہ کوئی دین کا اچھا والا کام جو صحابہ نے نہیں کیا ہے اگر آپ کرتے ہیں تو کیا وہ حرام ہو جائے گا؟ لاجک تو یقینا آپ کو بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، پھر کیوں ہم کو یہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے؟ جب آپ نیک کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کی اہلیہ کا دل للچایا اور ان کو دیوان سے آئس کریم کھانے کا، فالودہ کھانے کا دل کہا، آپ نے کہا چلو میرے ساتھ گاڑی میں تم کو لے جاؤں گا ریسٹورنٹ کو اور وہاں فالودہ کھلاؤں گا۔ اب مجھے بتائیے کیا یہ اچھا کام ہے، برا کام ہے؟ کیا آپ اس کام کو اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی طرح پیش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ سوال۔ تو جواب یہی آنا چاہیے کہ ہاں جب میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، اپنی بیوی کو خوش کر رہا ہوں، تو یہ بھی ثواب والا کام ہے۔ بچوں کو اگر میں خوش کرنے کے لیے، ان کو کہیں کھیلنے کھلانے کے لیے اگر لے جاتا ہوں تو یہ ثواب والا کام ہے، گناہ والا کام ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا حساب ہوگا؟ یہ نیکی میں شامل ہوگا یا برائی میں شامل ہوگا؟ نیکی میں شامل ہوگا۔ تو بھیا نماز پڑھی جا رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، احادیث کا ذکر کیا جا رہا ہے، قرآن کی تشریح بیان کی جا رہی ہے، نفل نماز پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہے، تو بتاؤ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ جو عمل، اگرچہ کہ رسول اللہ نے اسپیسیفکلی ایسا نہیں بتایا ہو یا اصحاب کرام نے یہ عمل نہیں کیا ہو، بتائیے کیا یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں ہم ثواب کی طرح پیش کریں گے یا گناہ کی طرح پیش کیا جائے گا؟ ثواب کی طرح پیش کیا جائے گا۔ کرائٹیریا جہاں پہ دے دیا وہ فرض اور واجب میں آگئی وہ باتیں، بقیہ باتیں وہ اوپن ہے، آپ کے اوپر ہے۔ کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا تھا رسول پاک سے کہ آپ ہر وضو کرنے کے بعد دوگانے نفل نماز پڑھا کریں؟ پھر کیوں کیا حضرت بلال نے؟ اللہ اکبر، کیونکہ رسول پاک نے کوئی ممانعت نہیں دی تھی، نیک کام میں کوئی رکاوٹ نہیں، نفل نماز جتنا چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے، جس سے پہلے جس کے بعد پڑھا کرو، بلکہ تصدیق فرما دی جب پتا چلا کہ اے بلال کی تم کیا کرتے ہو کہ تمہارے ختموں کی آہٹ مجھے معراج کی رات جنت میں میرے آگے سنے آ جا رہی ہے۔ تو بتا رسول اللہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ ایک میں نے البتہ عادت بنا لی ہے
جو رسول اللہ نے نہیں بتائی تھی، جو رسول اللہ نے نہیں بتائی تھی. کہا ایک عادت بنا لی ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں میں 2 گانے پڑھتا ہوں نفل. اللہ، کہا یہی وجہ ہے. اب یہ بھی حدیث ہو گئی. کیوں؟ اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، یعنی وہ عمل جو رسول اللہ کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے اس کو اپروو کر لیا یا ریجیکٹ نہیں کیا. تو یہ حدیث تقریری 3 کیٹیگریز ہیں. ایک جو آپ نے فرمایا، ایک آپ نے جو خود کیا، اور تیسرا جو میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ جو ہوا اس کو ایکسپٹ کیا. تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے. تو حدیث سے صرف یہ عمل ثابت نہ ہوا، حدیث سے اصول دین میں علماء نے وہ قاعدہ بھی نکال لیا. اگر اچھی بات ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر رسول اللہ نے نہیں بتایا ہو، اگر اصحاب کرام نے نہیں کیا ہو، اگر رسول اللہ نے نہیں بتایا ہے، اگر اصحاب کرام نے نہیں کیا ہے اور وہ عمل آپ کرتے ہیں، تو یہ چیلنج آپ کے اوپر نہیں آنا چاہیے کہ آپ کو اللہ کے رسول سے بڑھ کے آپ عبادت گزار ہیں، کیا اصحاب کرام سے بڑھ کے آپ عبادت گزار ہیں. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ عمل بھی نیک عمل ہے اور اس کی اجازت اللہ کے رسول کی شریعت ہم کو دیتی ہے. تو عبادت کرنا یہ تو نیک کام ہے، اور رسول اللہ نے جب اس کو اوپن چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ کے لیے کریٹو ہونے کا موقع دیا ہے اور اس میں جو چاہے عبادت کریں. لیکن یہ ضرور فرمایا کہ دیکھو آج کی رات ہے جب اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے آخری آسمان پر پہلے آسمان پر وہ نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں پر نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کون ہے جو مغفرت طلب کرتا ہے، اور جو مغفرت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. پکارتا ہے کون ہے جو مانگنے والا ہے، مانگو تاکہ میں آج تمہیں دوں. اب اس مانگنے کے ٹائم پہ کیا کیا جائے؟ سو جائیں، ٹی وی دیکھیں، گاڑی کی رائڈ پہ جائیں، یا مصلی پہ بیٹھ جائیں، یا قرآن پڑھیں، یا درود پڑھیں، یا نعت سنیں، یا اللہ اس کے رسول کی باتیں سنیں. فیصلہ آپ کے اوپر ہے. اللہ کے رسول تو یہ بتا رہے ہیں کہ آج کی رات اتنی مغفرت کی جائے گی کہ وہ ایسی مثال دی، ایک انالوجی دی کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا رسول پاک کے زمانے میں جن کے پاس سب سے بڑھ کے بھیڑیاں ہوتے تھے، بکرے ہوتے تھے. ان کی تعداد مشہور تھی کہ سب سے بڑھ کے جو ان کے پاس پاپولیشن ہے ان جانوروں کا کسی اور کے پاس نہیں ہے. کہا ان کی مثال لے کر ان کے پاس جتنے جانور ہیں اور ہر جانور کے اوپر جتنے بال ہیں ان سب کے بالوں کے برابر جتنے لوگ ہوں گے اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ آج کی مبارک رات میں مغفرت فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم یاسین نہیں پڑھنا اور تم 2 رکعت نفل نہیں پڑھنا. ارے بھیا کرے کیا کیا جائے؟ اگر یاسین نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، عبادت نہ کرے، نفل نمازیں نہ پڑھے، بھائی ٹھیک ہے کوئی بات حدیث سے ثابت نہیں ہوتی ہے، کوئی بات روایت کمزور ہوتی ہے، تو اور کیا کرے؟ چھوڑ دے اس رات کو، جس رات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم کو. انہیں پرٹیکولرلی آج کی رات کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. رسول پاک کے ذریعے یہ بات ہم کو ملتی ہے، تو پھر آج کی رات کو ضائع کیوں ہونے دیں؟ آج کی رات کو عبادت کرنا ہے، آج کی رات اس کا ذکر کرنا ہے، اس کی یاد میں آنا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ ہم اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، استری کر کے، ٹوپی پہن کر، وضو کر کے آئیں، نماز پڑھیں پھر چلے جائیں. آج سے پیغام بھی لے جانا ہے اور پیغام یہی ہوگا کہ دیکھو آج کی رات جو اہتمام کیا نا، اب یہی اہتمام اپنی زندگیوں میں اس کو ہمیشہ کرنا، ہر نماز میں کرنا، اللہ کی عبادت کو اہمیت دینا، 5 وقتہ نمازی ہو جانا. اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. رمضان کے مہینے کے آنے کی آمد پر ہم کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر جوڑے سلواتے ہیں، روح افزا کی بوتلیں آ جاتی ہیں، گیہوں کا آٹا آ جاتا ہے، بھجیے سموسے کون کھائے گا، قیمے کا سٹاک آ جائے گا، صاحب ثروت 2 بکرے لے لیں گے کیونکہ مختلف ورائٹی بنی ہے نا. کبھی کباب بننے ہیں، کبھی کچھ بننا ہے، کبھی کچھ بننا ہے. پھر وہ ماش کا آٹا چاہیے آپ کو، بھجیے، ہر ایک کی خواہشات ہیں. تو بھیا آپ استقبال رمضان میں یہ سب کر رہے ہیں، استقبال رمضان میں اصل جو کام کرنا وہ بھی تو کریں اور اس کی تیاری آج سے کریں. رسول پاک نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. شعبان اور رسول پاک کے بارے میں بتایا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں اور روایت میں آتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں رسول پاک کسی اور مہینے میں رمضان کے علاوہ اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے. رمضان کے بعد اگر کثرت سے اگر روزے رکھتے تھے سرکار تو اس مبارک مہینے میں رکھتے تھے. بعض کا یہ ہے کہ سارا مہینہ اور بعض کا یہ ہے کہ زیادہ تر.
بس یہ ہے کہ جو مہینے کے آخری دن 3 دن جو ہے اس کو چھوڑ دیں تاکہ استقبال رمضان کے لیے آپ پھر تیار رہیں اور اس کا ایک الگ سے پروٹوکول رہے. تو رسول پاک نے اہمیت دی. رسول پاک نے فرمایا, جب آپ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ آپ کیوں اتنے روزے رکھتے ہیں شعبان کے مہینے, ہم نے آپ کو دیکھا نہیں کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے, تو آپ نے فرمایا کہ اس رات کو یا اس مہینے میں نامہ اعمال کا جو دفتر ہے وہ بند ہو کر اوپر جاتا ہے. اور میری یہ آرزو ہوتی ہے کہ جب رسول پاک فرما رہے ہیں, سید الانبیاء والمرسلین فرما رہے ہیں, جس نے آپ کو اور ہم کو دین بتلایا, اللہ کا راستہ بتلایا, جس کے ذریعے ہمیں رحمتیں ملتی ہیں, فضل کرم ملتا ہے, حیات ملی ہے, وہ ہستی فرماتی ہیں کہ میں چاہتا ہوں, میری یہ خواہش ہے کہ جب وہ میرے نامہ اعمال کا دفتر اوپر جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. تو یہ مبارک راتیں, یہ مبارک ایام, آپ نے مہینے کو تو مبارک جان لیا, مہینے میں ایک رات آئی ہے اس کو لائٹ لے رہے ہیں, یا کوئی عبادت کرا تو اس کو بول رہے بدعتی, جبکہ یہ تو فوائد والی دن ایام ہیں, فوائد والی راتیں ہیں. اور رات کی کیا بات ہے, یہ رات کا معاملہ بھی بڑا خاص ہے. رات میں کیوں عبادت, شب کے معاملہ کیوں ہے, لیلت کی کیوں آیا, لیلۃ القدر کی بات آئی تو وہ بھی رات کی بات آئی, لیلۃ المعراج ہوئی تو وہ بھی اسراء و معراج, وہ بھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, تو وہ بھی رات کا معاملہ. جب قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات بیان کرتا ہے تو وہ صفات بیان کرتے یبیتون سجدہ و قیامہ, وہ رات کے اندھیرے میں وہ سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں. تو رات کی خصوصیت ہے کہ رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ بڑی اخلاص سے کی جاتی ہے. رات کا معاملہ ایسا ہے کہ جب شیطان زیادہ حاوی ہوتا ہے اس وقت اس سے لڑ کر اللہ کی طرف رجوع ہونے والے جو تھوڑی سی قلیل, ایک اور فرقہ فرمایا کہ میرے جو بندے ہیں جو متقی ہوتے ہیں ان کی جب اوصاف بیان فرماتا ہے رب تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو وقت رات کے قلیل حصے میں سو کر بقیہ رات مجھ سے استغفار طلب کرتے ہیں. یہ اللہ کے متقی بندوں کی صفات قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے. تو رات کو اس لیے اہمیت دی گئی, دن میں جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے, لیکن رات میں جو ہوتا ہے وہ راست ہوتا ہے. نہ تمہاری نیکی دنیا میں کوئی دیکھتا ہے اور نہ تمہارے گناہوں کو کوئی اور دیکھتا ہے سوائے اللہ. نہ کوئی اندھیرے میں خفیہ طور پر بند کمرے میں تم کیا کر رہے ہو, اچھائی ہو تو وہ بھی نہیں دیکھتا, برائی ہو تو وہ بھی نہیں دیکھتا. اچھائی کرتے ہو تو صرف اللہ کے لیے, برائی کرتے ہو تو صرف اپنی نفس کے لیے. تو ہمارے لیے یہ جو راتیں آئی ہیں نا, یہ راتوں میں یہ بھی ٹریننگ ہے. آج رات کر لو تو پھر کل رات بھی اپنی رات بچا لینا, پرسوں رات بھی اپنی رات بچا لینا. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی راتیں وہ ہم کو بخشتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس ہر رات کو اس کی عبادت میں گزار دیں. آج نہیں کرو تو تمہاری مرضی, لیکن آج کے بڑے فضائل ہیں, آج بڑی مغفرتیں ہیں, آج بڑی رحمتیں ہیں, آج بڑا کرم ہے مولا کا, آج بڑا نزول ہے رحمتوں کا مولا کا, آج بڑا احسان ہے مولا کا. اور یہ جو راتیں دی ہیں اس نے ہمارے فائدے کے لیے دی, اس میں ہماری ہی بھلائی ہے, ہمارے لیے فائدہ ہے اور ہمارے ذوق کی بات ہے. جو چاہے سو کریں, نہیں کرنا ہے تو نہ کریں, لیکن جو کرنے والے ہیں وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آج کی راتوں کو ہم پیش کریں گے. پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما, اور یہ جو مبارک راتیں ہم کو تو نے بخشی ہیں مولا, ان راتوں کا ہمیں بہترین طریقے سے استفادہ کرنے کا توفیق عطا فرما. ہماری ان راتوں کی عبادتوں کو قبول فرما, نیکیوں میں اضافہ فرما, اور ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان مبارک کو بہترین طریقے سے استقبال کریں. رمضان میں ہم اپنی ساری زندگی کے برائیوں کو چھوڑ دیں, اچھے کاموں کو اپنی زندگی میں گامزن کر لیں, نیکی میں اضافہ کر لیں, اور جو بھی نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے, عبادتیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے, اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے, برائی سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے. مولا ہمیں اس عمل میں بھی استقامت عطا فرما, اور ہمیں ہماری بقیہ زندگی میں ایسے ہی ہمیں اسی راستے پر رکھ, ہر برائی سے ہمیں محفوظ رکھ. وما علينا إلا البلاغ, وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.